اس کی 17ویں آیت ہم کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ جن کے پاس بائبل ہے وہ ضرور نکالیں اور مقدس یعقوب کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 17ویں آیت کلام مقدس میں سے پڑھیں گے، اور میں چاہوں گا سبھی میرے ساتھ رہیں، سبھی غور سے خدا کے کلام کو سنیں تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے برکت حاصل کریں۔ اور کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، اس طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ عمال نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ ایک بار پھر سنیے گا، اس طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ عمال نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ آمین۔ آج ہم کلام سے ایمان کے تعلق سے سیکھیں گے، اور میں چاہوں گا سبھی غور سے سنیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام میں سے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام میں سے۔ اور آج ہم جو کچھ بھی سننے جا رہے ہیں یہ مسیح کے کلام میں سے سننے جا رہے ہیں۔ آمین۔ ہم مسیح کے کلام کو سننے جا رہے ہیں، اور مقدس یعقوب کہتا ہے کہ ایمان بھی اگر اس کے ساتھ ایمان نہ ہو تو وہ اپنی ذات سے مردہ ہے۔ ایمان ہے کیا؟ اب غور سے سنیے گا، ایمان کیا ہے؟ بائبل کہتی ہے ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ایسی چیزیں جنہیں ہم نہیں دیکھتے، ایسی چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، بائبل کہتی ہے کہ ایمان اس چیز کا نام ہے، یعنی اندیکھی چیزوں کا نام ہے۔ اگر میں کہوں کہ میرے ساتھ کچھ لوگ کھڑے ہیں، میں سٹیج پر اکیلا نہیں، میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے، کچھ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی دیکھ سکتا ہے میرے علاوہ ادھر کوئی کھڑا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی کھڑے ہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ جو نظر نہیں آتا، جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، اگر اس پر یقین کرتے ہیں تو یہ ایمان ہے۔ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہی ایمان ہے۔ ایسی چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی مگر ہم اس پر یقین کر لیتے ہیں، یہ ایمان ہے۔ ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، ہم فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ رہیں تاکہ ہم اچھے طریقے سے آج اور بائبل کو سیکھیں، کلام کو سیکھیں اور اس کے وسیلہ سے برکت بھی حاصل کریں۔ ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، ہم نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور بائبل کہتی ہے ابلیس بھی ایمان رکھتا ہے۔ ابلیس بائبل مقدس پر ایمان رکھتا ہے، ابلیس بائبل مقدس کو پڑھتا ہے۔ اسی لیے ہم بائبل میں دیکھتے ہیں جب خداوند یسوع مسیح بیابان کے اندر تھے تو ابلیس جب انہیں آزمانے کے لیے آیا، جب وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا تو کلام مقدس میں لکھا ہے وہ بائبل میں سے خداوند یسوع مسیح کو آزمانے لگا، یعنی وہ بائبل جانتا ہے، وہ ایمان رکھتا ہے۔ اور اسی طرح ابلیس نبیوں سے ڈرتا ہے، کانپتا ہے، ان کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہے، تھر تھراتا ہے۔ اور سنیے گا، اور بھی قومیں ایمان رکھتی ہے مگر ایمان میں فرق ہے۔ ابلیس بھی ایمان رکھتا ہے اور قومیں بھی ایمان رکھتی ہے اور مسیحی بھی ایمان رکھتی ہے۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان کیسا ہے؟ آج ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے، اور ہم لوگوں سے الگ مان رکھتے ہیں، ہمارا ایمان لوگوں سے منفرد ہے۔ ہم خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خدا تعالیٰ کا، سب بولیے گا، خداوند یسوع مسیح خدا تعالیٰ کا
लिखा है जमीन के ऊपर और आसमान के तले कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम क्या करें, क्या करें, बोलिएगा जरा, क्या करें, क्या करें, निजात पा सके। जमीन के ऊपर आसमान के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात हासिल करें। वो एक ही नाम है, वो एक ही नाम है। फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आता है और उसे आकर कहता है कि तू उसका नाम क्या रखना, मेरे साथ रहिएगा, तू उसका नाम क्या रखना, और वो अपने लोगों को क्या करेगा, क्या करेगा, अपने लोगों को क्या करेगा, निजात देगा, उनके गुनाहों से उन्हें रहाई बख्शेगा, उन्हें आजाद करेगा। और ऐसा ईमान दूसरी कौमें नहीं रखती। और हम ईमान रखते हैं, हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से थोड़ी बात साफ किए जाते हैं, यीशु मसीह के नाम से मुर्दे जिंदा होते हैं। कितने दिन का मुर्दा जिंदा होता है? क्या एक दिन का? मेरे साथ रहिएगा, क्या 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का? हालेलुया, 4 दिन के मुर्दे भी उसके नाम से जिंदा होते हैं। और कलामे मुकद्दस में लिखा है जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर थे और जब उन्होंने पुकारा तो इर्द गिर्द के जितने मुर्दे थे वो खुदावंद यीशु मसीह की आवाज को सुनकर कब्रों में से निकल पड़े। हम ऐसा ईमान रखते हैं क्योंकि बाइबल कहती है कि मुर्दे भी उसकी आवाज को सुनते हैं और उसके हुक्म को मानते हैं। क्योंकि लाजर को जब उसने जिंदा किया तो कलामे मुकद्दस में लिखा वो 4 दिन का मुर्दा कब्र में पड़ा था। और जब खुदावंद यीशु मसीह लाजर की कब्र पर गए तो कलाम में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? किसको पता है क्या कहा खुदावंद यीशु मसीह ने? क्या कहा? खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दे को पुकारा, मुर्दे को आवाज दी और उसने खुदावंद यीशु मसीह की आवाज को सुना और लिखा है कब्र समेत वो कब्र में से बाहर आ गया। मुर्दे भी उसकी आवाज को सुनते हैं। मेरे साथ रहिएगा, कौमें ईमान रखती है, शैतान भी, इब्लीस भी ईमान रखता है। मसीही ईमान क्या है? और ईमान है क्या? अनदेखी चीजों का सबूत, अनदेखी चीजों पर यकीन करने का ईमान है जिसे हम देख नहीं रहे। और कलामे मुकद्दस में इसकी हमें बहुत सी मिसालें मिलती हैं। और कलामे मुकद्दस में लिखा एक औरत, सुनिएगा, एक औरत जो 12 वर्ष से बीमार थी, 12 वर्ष से बीमारी के अंदर है और तमाम तबीबों के पास जा चुकी है, अपना सारा रुपया पैसा तबीबों को दे चुकी है, मगर फिर भी वो अपनी बीमारी से आजाद नहीं हुई। और तारीख बताती है कि वो बीमार इस कदर रही और इतनी लंबी बीमारी की वजह से वो कुपड़ी हो चुकी थी, वो सीधा चल नहीं सकती थी, बल्कि वो चलने से भी कासर थी। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब उसने ये जाना, मैं ईमान की बात करने लगा हूं, बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब उसने ये जाना कि खुदावंद यीशु मसीह जो कि मुर्दों को जिंदा करते हैं, जो अंधों को आंखें देते हैं, जो लंगड़ों को चलाते हैं, बहरे जिसके नाम से सुनते हैं थोड़ी शिफा पाते हैं। और अब उसने कहा कि मैं उसके पास जाऊंगी। अब बीमारी ऐसी है कि वो सबके सामने बता नहीं सकती, बीमारी ऐसी है कि वो सबके सामने कह नहीं सकती, इसलिए वो अपने दिल में ये ख्याल करती है, इरादा रखती है, ईमान ले आती है कि मैं सिर्फ उसकी पोशाक को ही छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के साथ अक्सर जब वो निकलते थे तो एक बड़ी भीड़ होती थी,
بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہوتے تھے، بے شمار لوگ خدا یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ اب اس عورت نے جب یہ ایمان رکھ لیا، جب یہ ارادہ کر لیا کہ میں اس کی پوشاک کو چھو لوں گی تو میں شفا پا جاؤں گی، تو کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح جا رہے تھے اور بھیڑ اس کے ساتھ تھی، اور اس عورت نے، سنیے گا ایمان کیا ہے، اس عورت نے کیا کیا، وہ چپکے سے اس بھیڑ کے اندر گھس جاتی ہے اور کرتے کراتے وہ بچتے بچاتے وہ جا کر خداوند یسوع مسیح کی پوشاک کو چھو لیتی ہے اور اسی گھڑی شفا پا جاتی ہے، اسی گھڑی شفا پا جاتی ہے۔ جب وہ شفا پا جاتی ہے تو خداوند یسوع مسیح بھی وہاں رکتے ہیں اور اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے چھوا ہے کیونکہ قوت مجھ میں سے نکلی ہے۔ سنیے گا، اب شاگرد حیران ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی نے چھوا ہے، کیونکہ بھیڑ اس کے ساتھ ہے، لوگ اس پر گر رہے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے چھوا ہے۔ مگر اگلی بات جو خداوند یسوع مسیح نے کہی نہایت ہی سادہ طریقے سے کہ قوت مجھ میں سے نکلی ہے، اور وہ ٹھہر جاتے ہیں اور ادھر ادھر دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ وہ عورت جس نے خداوند یسوع مسیح کی پوشاک کو چھوا وہ ڈر جاتی ہے، خوف زدہ ہو جاتی ہے، مگر جب یسوع مڑ کر دیکھتے ہیں، رکتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ عورت سیدھا کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ جب قوت خداوند یسوع مسیح میں سے نکلی اس کے ٹکنے، اس کے گھٹنے، اس کی ہڈیاں مضبوط ہو گئی اور وہ اسی گھڑی شفا پا گئی اور سیدھا کھڑی ہو کر کہتی ہے کہ میں ہی وہ ہوں اے خداوند جس نے تجھے چھوا ہے۔ میں چل نہیں سکتی تھی، میں سیدھا نہیں ہو سکتی تھی، مگر جو قوت تجھ سے نکلی ہے وہ میرے بدن پہ آ گئی ہے، اس لیے اب میں سیدھا کھڑی بھی ہو سکتی ہوں اور میں چل بھی سکتی ہوں۔ اے خداوند میں نے ہی تجھے چھوا ہے اور میں شفا پا چکی ہوں۔ ہاللیلویا۔ ایمان، شفا ایمان کے وسیلے سے۔ ایک اور عورت، سنیے گا، غور کریے گا، ایک اور عورت خداوند یسوع مسیح کے پاس آتی اور آ کر کہتی ہے کہ میری بیٹی بیمار ہے، میری بیٹی بدرو کو رشتہ ہے اور ابلیس اسے تنگ کرتا ہے اور وہ بڑا دکھ اٹھاتی ہے، مگر میں اسے اس دکھ کے اندر دیکھ نہیں سکتی۔ اے خداوند مجھ پر نصر کر اور میری بیٹی کو شفا دے دے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا کہ بیٹوں کی روٹی کتوں کو نہیں ڈالتی۔ اور یہ عورت جو ہے یہ نہ مسیحی ہے نہ یہودی ہے، یہ ایک کنعانی عورت ہے، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مگر پھر بھی کلام مقدس میں لکھا ہے جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ بیٹوں کی روٹی کتوں کو ڈالنا روا نہیں ہے، تو کلام مقدس میں لکھا وہ عورت کہتی ہے کہ اے مالک، اے آقا، نوکر جو ہے وہ بھی تو اپنی مالک کے میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں کو کھاتے اور اسی سے سیر ہوتے ہیں۔ سنیں، کتے بھی جو ہے وہ بھی اپنے مالک کی ٹیبل سے، میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں کو کھاتے اور اسی سے سیر ہوتے ہیں۔ اور وہ کہتی کیا ہے؟ اور کہتی ہے کہ اے مالک، ایک ٹکڑا میری بیٹی کے منہ میں بھی ڈال دے تاکہ وہ شفا پا جائے، تاکہ وہ اچھی ہو جائے، تاکہ اس کی بیماری جاتی رہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب اس نے یہ کہا، یہ ایمان ہے، ایمان ہے کیا؟ چند الفاظ ہی تو ایمان بن جاتے ہیں۔
वो अल्फाज जो उस औरत ने बोले ईमान से भरे हुए थे। सुनिएगा, ईमान के साथ कहती है कि ऐ उस्ताद, ऐ मालिक, ऐ आका, एक टुकड़ा जो है वो मेरी बेटी के मुंह में भी डाल दे ताकि वो भी शिफा पा जाए। और कलाम मुकद्दस में लिखा खुदावंद यीशु मसीह से कहते हैं कि ऐसा ईमान मैंने इस्राएल में भी नहीं पाया। ऐसा ईमान मेरे साथ रहिएगा, ऐसा ईमान मैंने इस्राएल में भी नहीं पाया। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था तेरी बेटी जो है वो शिफा पा गई। और कलाम मुकद्दस में लिखा है उसी घड़ी जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा उसी घड़ी उसकी बेटी शिफा पा गई और वो आसाफ। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो जहां नहीं बोता, सुनिएगा, वो जहां नहीं बोता वहां से भी काट लेता है। यानी जो नहीं है वो कहता है तो वो हो जाता है। आज हम क्या करते हैं? हम अपने ईमान का इजहार नहीं करते, हम डरते हैं, हम खौफ ज़दा रहते हैं, हमारे अंदर डर होता है तो हम अपने आप को ईमानदार कहते हैं। मगर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ईमान बगैर ईमान के मुर्दा है। हम अपने ईमान का इजहार करते हुए डरते हैं, इसीलिए हमारी स्थितियों के अंदर बीमारियां हैं, मुफस्सी है, तंगदस्ती है, प्रॉब्लम्स है और मुश्किलात से भरी हुई है। बाइबल कहती है ईमान अनदेखी चीजों का नाम है। सुने बात से, मगर हम ईमान का इजहार करने से डरते हैं। मगर वो औरत जो खुदावंद यीशु मसीह के पास आई और जब उसने इतने सख्त अल्फाज सुने तब भी वो नहीं शर्माई, तब भी वो वापस नहीं चली गई, बल्कि कलाम मुकद्दस में लिखा है यीशु से कहती है कि एक टुकड़ा अपनी मेज में से उठाकर मेरी बेटी के मुंह में डाल दे ताकि वो क्या करे? शिफा पा जाए। आज हम अपने ईमान का इजहार नहीं करते, आज हम ईमान पर अमल नहीं करते। सुनिएगा, जब हम ईमान को अमल में लाएंगे, ईमान हमारी आंखों के सामने होगा और अमल लोग देखेंगे, अमल लोग देखेंगे और उससे हमें शिफा मिल जाएगी। हमारी जिंदगी में तमाम तरह की कमी कमजोरियां जाती रहेगी। ईमान बगैर ईमान के क्या है? क्या है? और मुकद्दस याकूब कहते हैं, मुकद्दस याकूब कहते हैं कि इस तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी जात से मुर्दा है। अगर हमारे अंदर ईमान है और उसके साथ अमाल नहीं है, अमल नहीं है, तो फिर वो मुर्दा है। जरूरत है ईमान का इजहार करने की, जरूरत है आगे बढ़ने की, और ऐसी चीजों को जो नहीं है वो कहने की जरूरत है कि वो है। सुनिएगा, ऐसी चीजें जो नहीं है हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे घराने के अंदर जो नहीं है, जिन्हें हम नहीं देख रहे, उन्हें कहना शुरू कर दे कि वो है, ये ईमान है। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो कुछ तुम मांगते हो ईमान रखो कि वो मिल गया तो वो तुमको क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। जब तुम ये ईमान रखोगे कि मैंने जो कुछ मांगा है वो मिल गया है, तो बाइबल कहती है वो तुम्हें मिल जाएगा। और सुनिएगा,
نہیں ہے, ہمارے پاس گھر نہیں ہے, ہمارے پاس اولاد نہیں ہے, ہم بیمار ہیں, اور ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں, یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں. دنیا کی نظر میں یہ بے وقوفی لگے گی. ہو سکتا ہے کہ لوگ ان باتوں کا مذاق اڑائیں, ہو سکتا ہے کہ لوگ ان سے کہیں کہ یہ کیسا بے وقوف شخص ہے, اس کے پاس ہے نہیں اور کہتا ہے کہ ہے. بائبل کہتی ہے ایمان اسی چیز کا نام ہے جو نہیں ہے اسے کہنا شروع کرے کہ وہ ہے. ہاللیلویا. جو نہیں ہے, جو نہیں ہے اسے کہنا شروع کرے کہ وہ ہے. اور بائبل کہتی ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں وہ آپ کو مل جائے گی, وہ آپ کے لیے ہو جائے گا. ہاللیلویا. کتنے لوگ ہیں جو یہ کہنے کے لیے تیار ہیں؟ ہمارے پاس ایمان ہے, ہم ایمان رکھتے ہیں, مگر ہمارا ایمان مردہ ہے. ہم ایمان تو رکھتے ہیں مگر اس کے ساتھ عمل نہیں ہے. اور اس عورت نے جس نے یہ ایمان رکھا کہ اگر میں خداوند یسوع مسیح کی پوشاک کو ہی چھو لوں گی تو میں شفا پا جاؤں گی. سنیے گا اس نے کیا کیا, صرف یہ سوچ کر اپنے گھر بیٹھ گئی کہ اگر میں خداوند یسوع مسیح کی پوشاک کو چھو لوں گی تو میں کیا کروں گی, شفا پا جاؤں گی. بائبل بتاتی ہے کہ جب اس نے یہ ایمان رکھا, اس کے ساتھ اس نے عمل کیا, اس نے پرواہ نہ کی کہ وہ بھیڑ میں گھس رہی ہے, ہو سکتا ہے وہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے آ جائے, وہ وہیں پہ مر جائے, اس کی موت ہو جائے, مگر اس نے عمل کیا. اس نے عمل کیا. وہ کمزوری کی حالت میں, دبڑے پن کی حالت میں بھیڑ کے اندر گھس گئی اور جا کر خداوند یسوع مسیح کی پوشاک کو چھو لیتی ہے اور اسی گھڑی شفا پا جاتی ہے. ہاللیلویا. ایمان بغیر عمل کے کیا ہے؟ سب بولیے گا, ایمان بغیر ایمان کے کیا ہے؟ ایمان بغیر ایمان کے کیا ہے؟ مردہ ہے. اور مردہ چیز جو ہوتی ہے اسے جس طرف مرضی لے جائیں. سنیے گا, بہت سے لوگ جب وہ مردہ ایمان رکھتے ہیں, جب وہ مردہ ایمان رکھتے ہیں تو پھر لوگ ان کو کھینچ کر بہت سے پیروں کے پاس لے جاتے ہیں, بہت سے بابوں کے پاس لے جاتے ہیں, بہت سے جادوگروں کے پاس لے جاتے ہیں, اور وہ ان کے ساتھ جہاں وہ کہتے ہیں جس طرح وہ کہتے ہیں وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ ایمان ہے مگر مردہ ہے. اور جو مردہ ہے اسے جس طرح مرضی لے جائے. کیا خیال ہے؟ جو مردہ ہے اسے جس طرف مرضی لے جائے, مگر جن کا ایمان زندہ ہے, مگر جن کا ایمان زندہ ہے, حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو, مشکلات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو, بیماری کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو, غربت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو, حالات کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہو, تو بھی وہ جہاں کھڑا ہے وہیں پہ کھڑا رہتا ہے اور انتظار کرتا ہے اپنے خداوند کے اس جلال کا جو آئے گا اور اسے اس مشکل سے, اس بیماری سے, اس کمزوری سے اور غربت سے اور ہر طرح کی مشکلات سے نکالے گا, اور اس کا انتظار کرتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ صرف نامی مسیحی نہ رہے, صرف مردہ ایمان والے مسیحی نہ رہے کہ چرچ میں آئے, بیٹھے, گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھے اور پھر ویسے ہی واپس چلے جائیں, اور پھر شکوہ کریں کہ اس چرچ میں شفا نہیں ہے, اس چرچ کے اندر مجھے کچھ نہیں ملا,
میں تو کئی ہفتوں سے آ رہا ہوں، میں تو کئی مہینوں سے آ رہی ہوں، اور یہاں مجھے کوئی میری زندگی کے اندر بڑا کام نہیں ہوا، مجھے شفا نہیں ملی، میری زندگی کے اندر کوئی بڑا معجزہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مردہ ایمان کے ساتھ بیٹھے، ہم شرماتے ہیں، ہم خوف سے بھرے ہوئے ہیں، اور اپنے ایمان کا مظاہرہ نہیں کرتے، اپنے ایمان کو استعمال میں نہیں لاتے، اس پر عمل نہیں کرتے، آگے نہیں بڑھتے، اور آگے بڑھ کر اسے چھونے کی جرات نہیں کرتے، اور اسی لیے ہماری زندگی کے اندر کوئی بڑا معجزہ رونما نہیں ہوتا۔ کتنے لوگوں کو سمجھ آئی؟ ایمان کے بغیر ایمان کیا ہے؟ کیا ہے؟ جب تک ایمان کو عمل میں نہ لایا جائے، ہم کئی بار پرستش کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ، بہت سے خاص کر کے بھائیوں میں سے بہت سے لوگ خاموش کھڑے ہوتے ہیں، وہ مناسب نہیں سمجھتے کہ وہ اپنے ہونٹوں کو کھولیں، وہ مناسب نہیں سمجھتے کہ وہ تالی بجائیں، وہ مناسب نہیں سمجھتے کہ وہ خدا کی جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے اس کی ستائش کرے، اس کی حمد کرے۔ وہ ایمان کو جو وہ لے کر آتے ہیں، اس مردہ ایمان کو عمل میں نہیں لاتے، اور اسی لیے وہ بڑی برکت کو حاصل بھی نہیں کر پاتے۔ ایمان اظہار کرنے کا نام ہے۔ جب ہم اس کا اظہار کریں گے، جب ہم اسے عمل میں لائیں گے، تبھی ہماری زندگی میں خدا کا جلال ظاہر ہوگا، اور ہماری زندگی میں بے شمار برکتیں خدا نے دینے کا وعدہ کیا ہے۔